دشمنان اسلام کی تاریخ اس وقت ہے جب سے دین قائم ہوا، اور ساتھی رسول بھی تب سے ہیں جب سے رسول اللہ تشریف لائے۔ ان تصویروں سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ سال 2021 میں اکتوبر کے مہینے میں تریپورہ میں نکالا گیا یہ وہ جلوس تھا جس میں رسول اکرم کے اجتماعی طور پر توہین کی گئی۔ اس پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے حالات کو قابو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ تریپورہ کو خط لکھا اور فوری طور پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے تریپورہ جا کر 300 کلومیٹر کے دائرے میں 5 اضلاع کا دورہ کیا اور پوری رپورٹ تیار کی۔ یہی نہیں، مولانا محمود مدنی نے 1 دسمبر 2021 کو وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی اور جو نازیبہ کلمات سڑک پر نکل کر جلوس کی شکل میں نکالے گئے، اس کی شدید ترین مذمت کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ یقیناً ملک کے مفاد میں بہت ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر کارروائی کریں گے اور آپ کو مطلع کریں گے، مگر یہ سب صرف وعدہ ثابت ہوا۔ جب ہوم منسٹر امت شاہ نے کارروائی نہیں کی تو جمعیت علماء ہند نے 31 دسمبر 2021 کو سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ اس میں 3 اہم مطالبات شامل تھے۔ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں، محمود مدنی نے سپریم کورٹ میں داخل کی عرضی۔ مذہبی منافرت کو ہوا دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی توہین، مسلمانوں کی نسل کشی کی ترغیب۔ 10 جنوری 2022 کو آج تک ٹی وی چینل کے پروگرام پنچایت میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے اہانت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سرکار کے رویے پر سخت دکھ کا اظہار کیا۔ اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہمارا سب کچھ ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے۔ کس نے دی؟ کہاں دی؟ بہت جگہ ہوا ہے۔ اتنا بڑھ گیا یہ معاملہ، اتنا بڑھ گیا کہ باقاعدہ جلوس نکال کر کے گالیاں دی جانے لگی، نعرے کی شکل میں ہونے لگا۔ تریپورہ میں کیا ہوا؟ جلوس نکالا گیا اور جلوس میں گالیاں دی گئیں۔ چلیے اب مجھے یہ بتائیے، اور کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ یہ کہ آپ نے تریپورہ کا ذکر کیا اور آپ ہریدوار پر بھی آپ نے گرہ منتری کو چٹھی لکھی، امت شاہ کو۔ جی بالکل، ہریدوار پر انیکشن کیوں ہے؟ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف بولا گیا ہے۔ تریپورہ والے معاملے پر تو میں جا کر مل کر ان کو کہہ کر آیا، کیا وعدہ کیا انہوں نے؟ کمٹمنٹ کیا کہ کل شام تک ہو جائے گا سب، آپ نشچنت رہیے، میں آپ کے مت کا ہوں۔ 9 مئی 2022 کو اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار کو نوٹس جاری کیا کہ ایسی انتہائی افسوس اور شرمناک حرکتوں کے خلاف سرکار جلد از جلد جواب داخل کرے کہ توہین رسالت کے خلاف حکومت نے اب تک کیا کیا اقدامات کیے۔ اس کی اگلی سماعت اب 19 جولائی کو ہے۔ 29 مئی 2022 کو دیوبند میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس مجلس منتظمہ میں اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے متعلق ایک اہم تجویز منظور ہوئی، جس میں جلد قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس انتہائی قلق کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ پیشوایان مذہب، بالخصوص پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعروں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور دیگر گروہوں کے لیے سوہان روح ہے۔ 4 جون 2022 کو اے بی پی نیوز چینل کی پریس کانفرنس میں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کے رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم پر جو بھی ظلم ہوا ہے
اس کی یہ بدتر مثال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی جا رہی ہے اور ہم بے بس ہیں۔ گالی دی جا رہی ہے، مسلمان کو گالی دی جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی کو گالی دی جا رہی ہے اور گالی دینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیے آپ مجھے، آپ بتائیے، آپ تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نیوز اور یہ سروے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے؟ آپ نپور شرما کی بات کریں، میں صرف نپور شرما تو لیٹسٹ ہے اور یہ تو ان کے پارٹی کی لیڈر ہیں، ان پہ کارروائی کرنی۔ کس کے پاس جائیں گے، کہاں روئیں گے جا کے؟ اگر نپور شرما پر نریندر مودی جے پی نڈا کارروائی کر دیتے، میسج جاتا مسلمانوں میں یقیناً کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یقیناً جاتا، شکریہ ادا کرتے۔ 5 جون 2022 کو عالمی دباؤ کے بعد بی جے پی نے اپنے 2 ترجمانوں کے خلاف کارروائی کی، جس پر قطر، کویت، ایران و دیگر ممالک نے حکومت ہند کی تحسین کی۔ یہی نہیں، 6 جون 2022 کو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس پرشٹھ بھومی میں ایسے جگنیہ اپرادھ کرنے والوں کو پارٹی سے نلمبت کرنا نشچت روپ سے اچھی بات ہے، لیکن یہ پریاپت نہیں ہے۔ یہ بات آوشک ہے کہ ایسے ککرتیہ کرنے والوں کو کٹھور دنڈ دیا جائے، ان کے ورد قانونی کارروائی کی جائے۔ نپور شرما اور نوین کمار جندل پر ہوئی کارروائی کے بعد محمود مدنی نے 2 اہم باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی کے طور پر اپنا کام کر دیا جو تعریف کے لائق ہے، لیکن سرکار کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور ایسے مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کرنی چاہیے تاکہ قانون کے حساب سے دونوں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے اپنا کام کر دیا، اپنی ذمہ داری کو، اپنے کرتویہ کو پورا کر دیا۔ اس کی سراہنا کرتے ہوئے میں سرکار سے یہ اپیکشا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گی اور ان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کا انتظام کرے گی۔ بہرحال تمام کوششیں اور تدبیریں تو ہو رہی ہیں اور اس رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا، لیکن انصاف ملتا ہوا کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔